بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کے آخری جمعے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس جمعے میں اگر آپ کی جتنی بھی قضا نمازیں پہلے رہ چکی ہیں، آپ ان کو کس طرح ادا کریں کہ آپ کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں اور کوئی گناہ بھی نہ رہے۔ لہذا ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، وہاں اپنے نائب و خلیفہ کے لیے اعتداد و شمار اور کام کاج کے لیے دن رات بھی تخلیق فرمائے۔ بعض دنوں کو دنوں پر اور بعض راتوں کو راتوں پر فضیلت بخشی۔ راتوں میں سے نزول قرآن و آمد صاحب قرآن کی راتوں کو فضیلت و بزرگی عطا فرمائی، اور دنوں میں یوم تخلیق آدم علیہ السلام جمعہ کو سرداری و شرف عنایت فرمایا۔ جمعہ کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس دن ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے اجزائے تخلیق جمع کیے گئے تھے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ اس دن زمانہ جاہلیت میں قریش قصہ بن کلاب کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جمعہ کو یوم العروب کہا جاتا تھا۔ اسلام میں جمعے کے دن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کا خصوصی امتیاز اور شرف صرف امت محمدیہ کو عطا کیا گیا اور کسی اور امت کو نہیں بخشا گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا اور افضل دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ امام حاکم اور امام ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت اویس بن اویس رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل دن جمعہ ہے، اسی دن آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے اور اسی دن فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اس دن مجھ پر درود بکثرت پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور فضیلت رکھتا ہے، تو ایک مسلمان کے شان یہ ہے کہ وہ جمعے کے لیے عمل اور بامقصد منصوبہ بندی پر کاربند رہے، تاکہ وہ اس کے ظاہری، باطنی، انفرادی اور اجتماعی برکات و آداب سے بھرپور منتفید ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن 2 آداب اور فضائل مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں ایک ادب یہ ہے کہ جمعے کے دن مسلمانوں کو غسل کی ترغیب دی گئی ہے، نظافت اور خوشبو کے استعمال کی طرف مائل کیا گیا ہے، اور یہ کہ لوگوں کو صاف ستھرے اجلے لباس میں نمودار ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہو تو آدمی کو چاہیے کہ غسل کرے اور پھر اس کے پاس جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ کپڑے زیب تن کرے، پھر نماز کے لیے جائے، اور یہ آداب ملحوظ رکھے کہ 2 آدمیوں کو ہٹا کر ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر امام کو غور سے سنے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے مسلمانوں کو غسل کرنے کے ذریعے حفظان صحت کی طرف مائل کیا ہے اور ہر وقت خوشنما اور باوقار رہنے کو شعار بنانے کی ترغیب دی ہے۔ خاص کر مساجد، محافل اور تقریبات میں صفائی ستھرائی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ تو عام جمعۃ المبارک کی فضیلتیں ہیں، تو رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کی کیا شان ہوگی، اور پھر رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع تو تمام پر فضیلت و برتری پا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس لحاظ سے بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ اب ان ایام کو الوداع ہونے کا وقت آ گیا جن میں مسلمانوں کے لیے عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک کے جمعے کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اس جمعۃ الوداع کا معاملہ تو یہ ہے
کہ مومن سوچتا ہے کہ اب آئندہ سال تک ایسا فضیلت اور برکت والا جمعہ نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امت المومنین الوداع جمعہ کو بڑے اہتمام اور ذوق و شوق سے ادا کرتے ہیں۔ ملک و قوم کی بھلائی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگتے ہیں اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل خاص اور رحمت سے ماہ رمضان کی عبادات قبول فرمائے اور ان کو اجر و ثواب سے نوازیں۔ آج دنیا کی ہر قوم اپنی قوت اس مقصد کے لیے صرف کر رہی ہے کہ ان کے افراد میں اتحاد عمل پیدا ہو، ان کی سوچ میں یگانیت اور ان کی حرکات میں ہم آہنگی ہو۔ وہ بیک وقت ایک آواز پر بیٹھ جائیں اور ایک آواز پر سب کے سب کھڑے ہو جائیں۔ ان کا جھکنا اسی کے لیے ہو، ان کا اٹھنا اسی کے لیے ہو، ان کی قوتیں کمزوروں کی حفاظت کے لیے ہو، ان کی توانائی ضعیفوں کے حقوق کی نگہداشت میں کام آئے۔ اب اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ فوائد کے اعتبار سے اپنے اندر کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی مسلمانوں میں جسمانی اور روحانی انقلاب پیدا کرنے کی مشق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انہیں خالص مجاہدین زندگی کا خوگر بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی نگاہوں کو خیانتوں سے اور ان کے دلوں کو قدرتوں سے پاک کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت ان سے حلال اور پاکیزہ چیزیں بھی چھڑا دی جاتی ہیں تاکہ یہ ماہ مبارک گزرنے کے بعد ان کے نفس حرام چیزوں کی طرف راغب نہ ہو۔ پھر جمعۃ الوداع کے موقع پر انہیں ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے کہ وہ مہینے بھر کی مشق کا جائزہ لیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس انقلاب کا جو ان کے اندر پیدا ہوا ہے معاہدہ کریں۔ تربیت یافتہ ان مقدس انسانوں کی جماعت زندگی کے میدان میں جس مقصد کو بھی لے کر آگے بڑھے گی کامیاب و کامران ہوگی۔ اب ناظرین، ہم آپ کو جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعہ میں قضا نمازوں کی کس طرح قضا ادا کرنی ہے یہ طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ یہ اس طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ یہ طریقہ اس طرح ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، جس کا طریقہ یہ ہے 4 رکعت کو ایک تشدید کے ساتھ پڑھیں اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 15 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور جب نماز پڑھنے کی نیت کریں تو نیت اس طرح کریں: مجھ سے جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کے کفارے کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو 100 مرتبہ درود پڑھیں۔ محترم ناظرین، جمعۃ الوداع کی نماز میں علماء علمین بڑی کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ ان میں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو سال بھر باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن آج مسجد میں ندامت کی بھاری گٹھری اٹھائے ہوئے آئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے کہ اے اللہ، سال گزشتہ میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، باخصوص نمازوں کے سلسلے میں جو سستی ہوئی ہے، وہ اپنی رحمت و خاص سے معاف فرما دے۔ ان کے توبہ کرنے والوں میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو اس غلطی کو اور اظہار پیشانی کے بعد آئندہ سچے اور پکی نمازی بن جاتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عید اور جمعے کے دن عظیم اجتماعات میں جہاں کثیر تعداد میں اہل اسلام جمع ہوتے ہیں، وہاں اجتماعی دعا سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حاضرین میں شامل کئی مقبول بارگاہ الہی شخصیت کی برکت سے سب حاضرین کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان المبارک کے رکھے گئے روزے اور ہماری عبادات کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ